سب سے پہلا کام جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول عبادت والا بنانا ہے۔ رمضان میں سب سے پہلا کرنے والا کام پورے گھر کے تمام افراد، بڑے چھوٹے بوڑھے مرد عورت جوان بچہ، ہر ایک کا پورے گھر کا ماحول ہم نے عبادت والا بنانا ہے۔ ماحول سے بہت فرق پڑے گا۔ جب کسی گھر میں ماحول عبادت والا بن جاتا ہے تو وہ ماحول ہمیں عبادت پہ لے کے آ جاتا ہے۔ ہم ماحول کو بناتے ہیں، ماحول ہمیں بناتا ہے۔ یہ ماحول بہت اہم چیز ہے۔ انسان خود بخود ماحول کے زیر اثر بہت ساری چیزیں کرنے لگتا ہے، بچے کرنے لگتے ہیں، تو اس پہ ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان ماحول کو نہ بنائے تو خود بھی ڈھیلا رہ جاتا ہے، گھر والے بھی ڈھیلے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھر ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی رمضان المبارک ان کے گھر میں نہیں آتا۔ چاند تو نکل آتا ہے لیکن ان بیچاروں کے گھر میں پورے رمضان کے مہینے میں رمضان نہیں آتا۔ کیا مطلب اس سے؟ کیا مراد ہے جی؟ کہ رمضان کے مطابق کوئی شیڈیول، کوئی ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں، وہی روٹین جو پہلے تھی وہی ساری چل رہی ہے، کوئی روٹین نہیں تبدیل ہوتی، اٹھنے جاگنے کی، کام کاج کی ساری چیزیں وہی ہیں، لیکن انہوں نے بھی رمضان کا اکرام نہیں کیا۔ اگر ہر شخص اپنی پرانی روٹین پہ چل رہا ہے، وہی ٹیلی فون، وہی اسکرین اور وہی کھیل کود سارا کچھ، تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ماحول بنانا ہے، پہلا کام ماحول بنانا ہے۔ ماحول بعض دفعہ بن جاتا ہے تو جذبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم شروع کے 5-7 دن میں جذبہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے 7ویں 8ویں روزے سے، پھر 21ویں شب سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ماحول کا اتار چڑھاؤ، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں پورے مہینے کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ جب پورے مہینے کی پلاننگ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ماحول متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے ماحول کو بدلنا ہے، خود بخود عبادت پہ لگ جائیں گے۔ اگر ماحول نہیں بدل پائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی عبادت پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ، ہم نے ماحول کو بدلنا ہے۔ ماحول کو بدلنے میں صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہنا۔ ماحول بدلنے میں اگر کوئی عورت یہ کہے بیان سن کے جی میں نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، تو پورے گھر کے اوپر اثر نہیں ہوگا پورا۔ کوئی مرد یہ کہے کہ جی میں نے اپنے ماحول کو بنا لینا، نہیں، پورے گھر کا۔ اس کے لیے گھر والوں کو بٹھا کے، بتا کے، بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے مشورہ کر کے، بھئی رمضان میں اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ کام، اتنے بجے یہ کام، رمضان کی فضیلت سنا کے، 1 مہینے کے لیے ترغیب دے کے، جب پورا گھر ایک یکسو ہو کے رمضان کو اچھا گزارنے کا بارے میں فکر مند ہوگا اور اپنی ڈیلی روٹین ایک ماحول کو، عبادت کو، ٹارگٹ کو بنا کے رکھے گا تو یقیناً سارے کے سارے کام ہو جائیں گے۔ بھئی یہ گھر میں ہمارا ٹائم ہے تلاوت کا، سب تلاوت کریں گے۔ یہ ٹائم ہے جی دین کی کتابیں پڑھنے، سننے اور سنانے کا، یہ ٹائم ہے بیان سننے کا، یہ ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، یہ ٹائم ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، اور یہ ٹائم ہے مسائل کو جاننے کا، اور یہ ٹائم ہے دین کی باتیں سننے کا۔ جب ہم سارے ٹائم ٹیبل کو بنا لیں گے، اور سحری افطاری کے بھی، تہجد کے بھی، تو کیا ہوگا، سب کا ایک ٹائم ٹیبل جب بن جائے گا تو پورا ماحول ایک بن جائے گا جس میں بڑی آسانیاں ہوں گی۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم پورے گھر کا ماحول بدل دیں۔ جو بھی ماحول بدلنے میں کامیاب ہو گیا سب کی ذہن سازی کے ساتھ، اس کا رمضان بہترین گزرے گا۔ اور اگر پورا ماحول نہیں بنا سکے تو جتنی ماحول میں کمی ہوگی اتنا رمضان میں کمی ہوگی۔ بعض مرتبہ رمضان میں امتحانات آ جاتے ہیں۔ اسکول والوں کو چاہیے کہ رمضان میں امتحانات پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں، رمضان میں نہ کیا کریں، اور عین نماز جمعہ کے وقت بھی امتحان لے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب بچے ہیں امتحان دینے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی بھی آ رہے ہیں، ابھی بھی یہی چل رہا ہے سلسلہ۔ اس دفعہ بھی میٹرک کے امتحانات رمضان میں آ گئے، 9th 10th کے۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ بھی خیال کریں، پہلے کر لیں یا بعد میں لے لیں۔ 75 سال میں میٹرک کر کے ہم کون سا کوئی مریخ پہ پہنچ گئے یا چاند پہ پہنچ گئے، یہیں پہ پاکستان میں ہی بیٹھے یا جاب کرنے ہی باہر جاتے ہیں، تو 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ بعد ہو جائے تو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن چلو اللہ انہیں ہمت اور توفیق دے کہ وہ اس پر آئیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں نے امتحانات دینے، بچوں کی بھی ساری توجہ اپنی اسٹڈی کے پر ہونی بھی چاہیے۔
لیکن ان کو ترغیب دے کے فضیلت کے ساتھ سمجھا کے آپس میں چیزوں کو مینج کر کے کہ بھائی کچھ وقت آپ بھی عبادت اور ذکر میں گزارو. جب پورے گھر کا ماحول بنے گا تو ان معاملات کو بندہ ساتھ ساتھ ہینڈل کر لے گا تاکہ رمضان کا ماحول بنے اور اس کا اثر ان کے اندر آئے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ پورے گھر کا کیا بنانا ہے؟ ماحول بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں جن کا ارادہ پکا ہے وہ تو بنا لیں گے، جنہوں نے ارادہ ہی کوئی نہیں کیا خالی سن رہے ہیں تو وہ بیچارے رہ جائیں گے.